سورہ الحاقہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ وہ یقیناً برپا ہونے والی، کیسی ہے یقیناً برپا ہونے والی، اور آپ کیا سمجھے وہ یقیناً برپا ہونے والی کیسی ہے۔ سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کو جھٹلایا تو سمود کے لوگ ایک سخت آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور رہے قوم عاد کے لوگ تو وہ ایک سخت گرجتی ہوئی نہایت تیز آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ اللہ نے ان پر اسے مسلط کر دیا تھا 7 راتوں اور 8 دن تک متواتر۔ تو اے مخاطب، تو لوگوں کو ان راتوں اور دنوں میں بچھڑا ہوا دیکھتا گویا وہ جڑیں ہیں کھجور کے گرے ہوئے درختوں کی، تو کیا تو ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے؟ اور فرعون اور اس کے پہلے لوگوں اور الٹ جانے والی بستیوں کے رہنے والوں نے بڑی بڑی خطائیں کی تھیں، تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، تو اللہ نے انہیں بڑی شدید گرفت کے ساتھ پکڑا۔ بے شک جب طوفان نوح کے وقت پانی حد سے گزر گیا تو اے لوگوں، ہم نے تمہارے ابا کی پشتوں میں تمہیں کشتی میں اٹھا لیا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے محفوظ نصیحت بنا دیں، اور محفوظ رکھنے والے کان اسے محفوظ رکھیں۔ پھر جب پھونکا جائے گا سور میں پہلی مرتبہ پھونکا جانا ایک بار، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا تو وہ ایک ہی بار میں چورا چورا کر دیے جائیں گے، تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن بالکل کمزور ہو جائے گا، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور آپ کے رب کے عرش کو اس دن اپنے اوپر اٹھائیں گے 8 فرشتے۔ اس دن تم سب اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے، تم میں سے کوئی چھپنے والا چھپ نہ سکے گا۔ تو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو، بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ضرور دیکھنے والا ہوں۔ تو وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، عالیشان جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے ہوئے ہیں۔ کھاؤ اور پیو خوب مزے سے اپنے ان کاموں کے بدلے میں جو گزرے ہوئے دنوں میں تم نے آگے بھیجے تھے۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ ملا ہوتا، اور مجھے خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش وہی موت میرا کام تمام کر دیتی، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میری حجت اور ساری قوت بیکار گئی۔ حکم ہوگا، اسے پکڑو اور اس کے گلے میں طوق ڈالو، پھر اسے جہنم میں داخل کر دو، پھر ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے اسے جکڑ دو۔ بے شک وہ ایمان نہ لاتا تھا بڑی عظمت والے اللہ پر، اور نہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کوئی کھانا ہے بجز دوزخیوں کے زخموں کی پیپ کے، جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا۔ تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ بے شک یہ قرآن ضرور قول ہے رسول کریم کا، اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ تم بہت کم ایمان لاتے ہو جو در حقیقت ایمان نہیں، اور نہ وہ کسی کاہن کا قول ہے، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور اگر وہ رسول ہم پر کوئی بات بھی اپنی طرف سے بنا کر کہہ دیتے تو ضرور ہم ان کو پوری قوت سے پکڑ لیتے، پھر ہم ضرور ان کی شہرک کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی انہیں بچانے والا نہ ہوتا۔ اور بے شک یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ضرور نصیحت ہے، اور یقیناً ہم ضرور جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور یقیناً یہ قرآن کافروں پر ضرور حسرت ہے، اور بلا شبہ یہ حق الیقین ہے۔ تو اے محبوب، آپ اپنی عظمت والے رب کا نام لے کر اس کی پاکی بیان کیجیے۔